रहीम। صدیوں پرانی تاریخ کی گرد کو ہٹائیں تو ایک ایسا شہر سامنے آتا ہے جسے دنیا نے ابدی شہر کہا، ایک ایسا نام جو وقت کی دھول میں بھی مٹ نہ سکا۔ یہ روم تھا، وہ شہر جس کی بنیاد ایک داستان سے جڑی ہوئی ہے، ایک کہانی جو دو جڑواہ بھائیوں روملس اور ریمس سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بچپن میں جنگل میں چھوڑ دیے گئے اور ایک مادہ بھیڑیے نے انہیں پالا۔ یہی دو بھائی بعد میں وہ بنیاد ڈالنے والے بنے جس نے آنے والی صدیوں میں دنیا کی قسمت بدل دی۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، ریمس اپنے ہی بھائی روملس کے ہاتھوں مارا گیا اور روملس نے وہ شہر آباد کیا جو اس کے نام سے روم کہلایا۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ اس سلطنت کا آغاز تھا جو آنے والی وقتوں میں دنیا کو اپنی مٹھی میں لینے والی تھی۔ ابتدا میں روم ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان، شکاری اور چند سپاہی، لیکن ان کی فطرت میں ایک ایسا جذبہ تھا جو انہیں محض زمین کا باسی نہیں بلکہ زمین کا مالک بنانے والا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ گاؤں ایک چھوٹے سے قصبے میں بدلا، پھر ایک شہر میں، اور پھر وہ شہر ایک ریاست میں ڈھل گیا جس نے اپنے گرد و نواح کی زمینوں کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر نگلنا شروع کیا۔ روم کی طاقت کا سب سے بڑا راز اس کی فوج تھی، وہ فوج جس کا ڈسپلن، جس کا حوصلہ اور جس کی ہمت دنیا کی کسی اور فوج میں نہیں تھی۔ ایک عام سپاہی بھی اپنی جان کو سلطنت کے لیے وقف سمجھتا تھا۔ روم کی سڑکوں پر جب فوجی دستے گزرتے تو لوگوں کی آنکھوں میں خوف اور دلوں میں رعب پیدا ہوتا تھا۔ روم صرف طاقت کا نام نہیں تھا، یہ ریاست کا بھی ایک نیا نمونہ تھا۔ وہاں سینٹ بنائے گئے، عوام کے نمائندے منتخب ہوئے اور فیصلے صرف بادشاہ کے حکم پر نہیں بلکہ بحث و مباحثے کے بعد کیے جانے لگے۔ یہ جمہوری انداز اپنی نوعیت میں منفرد تھا جس نے روم کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ پھر روم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک علاقے پر قبضہ، ایک کے بعد ایک ریاست کو زیر کرنا، اور رفتہ رفتہ وہ وقت آیا جب روم بحیرہ روم کے گرد تقریباً ہر خطے پر حکمران بن بیٹھا۔ اٹلی، اسپین، فرانس، برطانیہ کے علاقے، شمالی افریقہ اور مشرقی وسطی کے بڑے بڑے حصے روم کی چھتری تلے آ گئے۔ روم کے بادشاہ میں سب سے نمایاں نام چولیس سیرز کے ہے۔ وہ ایک ایسا جنرل تھا جس نے روم کو محض ایک ریاست نہیں بلکہ ایک سلطنت بنا دیا۔ اس کی فتوحات نے روم کی سرحدوں کو اتنا وسیع کر دیا کہ کہا جانے لگا سورج روم کی سلطنت پر کبھی غروب نہیں ہوتا۔ لیکن سیرز کی طاقت اس کے دشمنوں کو کھٹکنے لگی، اور یوں ایک دن وہی ہوا جو تاریخ میں بارہا دہرایا گیا۔ چولیس سیزر کو اس کے اپنے ساتھیوں نے سینٹ کے ایوان میں چھریوں کے وار سے قتل کر دیا۔ اس کی موت نے روم کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن سیزر کے بعد اس کا وارث اکساٹس آیا جس نے سلطنت کو مزید مستحکم کیا اور روم کو ایک نئے سنہرے دور میں داخل کر دیا۔ روم کی سڑکیں، اس کے قلعے، اس کے معبد اور اس کی فن تعمیر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ قوم صرف جنگجو نہیں بلکہ ایک مذہب قوم بھی ہے۔ انہیں ریاست بنائے، قوانین مرتب کیے، پانی کے نظام قائم کیے اور ایک ایسا معاشرہ بنایا جو اس وقت دنیا کے سب سے ترقی یافتہ معاشروں میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن طاقت ہمیشہ اپنے ساتھ غرور لے کر آتی ہے۔ روم کے حکمران رفتہ رفتہ عیش و عشرت میں ڈوبنے لگے، فساد بڑھانے لگے اور عوام میں بے چینی پھیلنے لگی۔ پھر ایک اور انقلاب آیا جب عیسائیت نے جنم لیا۔ ابتدا میں رومی بادشاہ عیسائیوں کو ستاتے رہے، انہیں سولی پر لٹکاتے، جانوروں کے آگے ڈالتے اور زندہ جلایا کرتے۔ لیکن وقت نے کروٹ بدلی، رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور اس دن کے بعد سے رومن سلطنت میں
ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ قسطنطنیہ وہ شہر بنا جو مشرقی روم کا دارالحکومت بنا اور مغربی روم کی نسبت زیادہ عرصہ زندہ رہا، لیکن سلطنت کی تقسیم نے اس کی کمر توڑ دی۔ مغربی روم رفتہ رفتہ کمزور ہوتا گیا، باہر سے برابر قبائل حملہ آور ہوئے، اندر سے سیاست بکھرتی گئی، اور وہ دن آیا جب 476 عیسوی میں مغربی روم امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ مرکز قسطنطنیہ تھا۔ یہ سلطنت کئی صدیوں تک قائم رہی، لیکن آخرکار اسلامی فتوحات کی لہروں نے اسے بھی ہلا دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور یوں رومن سلطنت کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ روم کی کہانی محض ایک سلطنت کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کے عروج و زوال کی کہانی ہے۔ یہ اس حقیقت کی گواہی ہے کہ کوئی بھی طاقت مستقل نہیں رہتی۔ جو آج سب سے زیادہ مضبوط ہے، کل وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ جس کے محلات آسمان کو چھوتے ہیں، کل وہی محلات کھنڈرات میں بدل جاتے ہیں۔ آج روم کے کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ وہ کولوسیم میں کھڑے ہو کر سوچتے ہیں کہ یہاں کبھی ہزاروں لوگ بیٹھ کر خون ریزی کھیل دیکھتے تھے۔ وہ سڑکوں کو دیکھتے ہیں جو کبھی فوجی دستوں کی چاپ سے گونجتی تھی، لیکن اب وہاں صرف خاموشی ہے، ایک ایسی خاموشی جو چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ روم کا عروج اور زوال ہمیں ایک ہی سبق دیتا ہے: طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ انصاف، عدل اور اخلاقیات کے بغیر کوئی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ روم ٹوٹا کیونکہ اس کے حکمران انصاف چھوڑ بیٹھے، ظلم بڑھ گیا اور عیش و عشرت نے ان کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ یہ وہی سبق ہے جو قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب قومیں ظلم اختیار کر لیتی ہیں تو ان کا انجام قریب ہو جاتا ہے۔ اے سننے والوں، روم کی یہ کہانی ہمیں منتبہ کرتی ہے کہ تاریخ کو صرف قصہ سمجھ کر مت پڑھو، بلکہ اس سے سبق لو، کیونکہ طاقت، حکومت، شہرت، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی رہتے ہیں صرف نیکی، عدل اور اللہ کی رضا، اور اللہ ہی ہے جو ہمیشہ